بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو میرا تعلق بہت شریف گھرانے سے تھا، لیکن مجھے اپنے کردار پر شرم محسوس ہوتی ہے، کیونکہ میں نے ایک لڑکی کی عزت کو خراب کیا، بلکہ میں یہ کہوں کہ میں نے اس کی زندگی کو تباہ کیا اور اسے قتل کر دیا تو کچھ غلط نہ ہوگا۔ واقعہ یہ ہے کہ میں گاڑی ٹیکسی چلاتا تھا، جس سے ہمارے گھر کا گزر بسر بہت اچھے طریقے سے ہو رہا تھا۔ ہم 5 بہن بھائی تھے۔ میرے والدین نے میری جلدی شادی کر دی۔ میری بیوی بہت خوبصورت اور نیک سیرت تھی۔ گھر کو کیسے چلانا ہے وہ خوب جانتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی دے دی۔ اس کے بعد زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہو گئیں، لیکن مجھے عزت کی زندگی راس نہ آئی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ میری سالی کی شادی تھی، اس لیے میری بیگم اپنے میکے چلی گئی۔ وہ گھر کی بڑی تھی، اس لیے اس کا جانا ضروری تھا، اس لیے وہ شادی سے کچھ دن پہلے ہی چلی گئی۔ میں گھر میں اکیلا تھا، ٹیکسی چلاتا تھا۔ شادی میں پیسے بہت زیادہ خرچ ہوتے ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ کچھ دن میں ٹیکسی چلاؤں، پیسے جمع ہو جائیں گے تو شادی میں چلا جاؤں گا، کیونکہ شادی میں بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہے۔ اس لیے میں دن رات محنت کرنے لگا۔ اس طرح 3-4 دن گزر گئے۔ شام کے تقریباً 7 بج چکے تھے۔ میں معمول کے مطابق اپنے گھر آ رہا تھا۔ رستے میں مجھے ایک لڑکی نے رکنے کا اشارہ کیا۔ میں نے فوراً گاڑی روک دی۔ وہ لڑکی میرے پاس آئی۔ میں لڑکی کو دیکھ کر بہت حیران ہوا، کیونکہ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اس نے لباس بھی تھوڑا سا عجیب پہنا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ میری نظروں میں آ گئی تھی۔ مجھے کوئی امیر ذاتی معلوم ہو رہی تھی، جو گھر کی لاڈلی ہو۔ اتنی خوبصورت لڑکی میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کے گلابی گلابی ہونٹ، دودھ کی طرح سفید رنگ، لمبے بال، اور اس نے پردہ نہیں کیا ہوا تھا، بلکہ اس کے سر پر دوپٹہ بھی نہیں تھا۔ مجھے آ کر کہنے لگی، انکل جی مجھے ہسپتال جانا ہے، مجھے چھوڑ دیں گے؟ میں نے کہا چھوڑ دوں گا۔ کہنے لگی کتنے پیسے لوگے؟ وہ مجھے کافی پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے کہا جتنے آپ دے دیں گی میں خوشی سے لے لوں گا۔ وہ میرے ساتھ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ میں اسے شیشے میں بار بار دیکھ رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا کہ اتنی خوبصورت لڑکی رات کے اس وقت کہاں جا رہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ میرے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ ہسپتال میں داخل ہے۔ میں ان کی خیریت دریافت کرنے ہسپتال جا رہی ہوں۔ میرے ابو بھی ہسپتال میں ہیں۔ میری امی، میری بھابھی اور میں گھر میں اکیلی رہتی ہیں۔ وہ اتنی معصوم تھی کہ اس نے ایک اجنبی شخص کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا تھا۔ میں اسے بار بار دیکھ رہا تھا۔ میری ساری شرافت ساری کی ساری ختم ہو چکی تھی۔ حالانکہ میں نے زندگی میں بہت لڑکیاں دیکھی تھیں، اور ویسے بھی میرا کام ہی ایسا تھا کہ ہر روزانہ بہت سی لڑکیوں سے میرا واسطہ پڑتا تھا، کیونکہ میں محلے کی عورتوں کو پک اپ ڈراپ کرتا تھا۔ محلے والے میرے ساتھ اپنی لڑکیوں کو اکیلے بھیج دیتے تھے، کیونکہ وہ مجھ پر بہت اعتبار کرتے تھے۔ میں لڑکیوں کو اسکول کالج میں چھوڑتا تھا اور لے کر بھی آتا تھا۔ اس کے علاوہ اگر وقت بچ جاتا تو اڈے پر چلا جاتا، وہاں کوئی سواریاں مل جاتی تو میں ان کو ڈراپ کر دیتا۔ لیکن میں نے کسی کے بارے میں بھی زندگی میں غلط نہیں سوچا تھا۔ آج پتہ نہیں میرے اندر ہوس جاگ رہی تھی، شیطان نے مجھے قابو کر لیا تھا۔ میں اس لڑکی کے بارے میں عجیب عجیب سوچ رہا تھا۔ جب اس نے مجھے بتایا کہ میں اکیلی ہوں تو میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ کیوں نہ میں اسے گھر لے جاؤں، کیونکہ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس لیے میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ میں نے گاڑی کو فوراً اپنے گھر کی طرف موڑ دیا
وہ اتنی معصوم تھی کہ اسے محسوس ہی نہ ہوا کہ ہم ہسپتال نہیں جا رہے اور کہیں جا رہے ہیں۔ وہ سر نیچے کر کے بیٹھی تھی، مجھے کافی پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے گاڑی کی سپیڈ کافی بڑھا دی تاکہ جلدی سے جلدی میں اسے قابو کر سکوں۔ میں اپنے گھر پہنچنے ہی والا تھا کہ اچانک لڑکی نے کہا، انکل ہسپتال کو یہ رستہ تو نہیں جاتا۔ پلان تو میں نے پہلے ہی بنا دیا تھا۔ میں نے فوراً اسے جھوٹ بولا کہ میرا رشتہ دار بھی ہسپتال میں داخل ہے، اس لیے میں اپنی بیوی کو ہسپتال میں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ تم ٹینشن نہ لو، بس 5 منٹ کی بات ہے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے گاڑی روکی اور کہا کہ گھر کے اندر جا کر میری بیوی کو بلا لاؤ تاکہ ہم جلد سے جلد ہسپتال پہنچ سکیں۔ وہ معصوم لڑکی فوراً ہمارے گھر کے اندر چلی گئی۔ جیسے ہی وہ ہمارے گھر کے اندر داخل ہوئی، میں بھی اندر چلا گیا۔ میں نے دروازے کو کنڈی لگائی اور اسے دبوچ کر کمرے میں لے گیا۔ وہ بہت ڈر گئی، اس نے چیخیں مارنا شروع کر دی، بہت زیادہ شور مچایا، لیکن اس وقت اس کی پکار کو سننے والا کوئی نہیں تھا۔ کچھ دیر تو اس نے مجھ سے جان چھڑانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ بہت کمزور تھی، اس کی مزاحمت ختم ہو چکی تھی۔ ساری رات میں نے اس کے ساتھ زنا کیا، اس پر تشدد کیا۔ میں اس وقت حیوان بن چکا تھا۔ رات کے تقریباً 4 بجے وہ بے ہوش ہو گئی۔ میں نے سمجھا شاید وہ مر گئی ہے۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ میں نے فوراً اسے اٹھایا اور جہاں سے وہ مجھے ملی تھی وہاں پھینک آیا۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا کہ میں نے ایک معصوم لڑکی کے ساتھ زیادتی کر کے اسے قتل کر دیا ہے۔ میں اسے چھوڑ کر گھر آ گیا۔ اب میں دوبارہ زندگی میں کبھی بھی اس لڑکی سے ملنا نہیں چاہتا تھا۔ جب بھی میں اس روڈ پر جاتا ہوں جہاں مجھے وہ لڑکی ملی تھی، تو میرے ذہن کے اندر عجیب و غریب خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک دن میں بازار گیا تو وہاں مجھے وہی لڑکی نظر آئی۔ میں نے فوراً اپنا منہ دوسری طرف کر لیا، لیکن وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، مجھے پتہ ہے تم نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، لیکن مجھے اب اس کی عادت ہو چکی ہے، اس لیے پلیز میرے کہنے پر ایک بار اور کر لو۔ اس کا چہرہ زرد ہو چکا تھا، پہلے کی طرح وہ خوبصورت نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور ایک ہوٹل میں لے گیا، جہاں 2 گھنٹے میں نے اس کے ساتھ بتائے۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے اسے کہا، میرا نمبر لے لو، جب بھی تمہارا دل کرے مجھے بلا لینا۔ وہ لڑکی کہنے لگی، اب ضرورت نہیں رہے گی کیونکہ مجھے ایڈز کی بیماری ہے، میں کچھ دنوں بعد مر جاؤں گی۔ یہ بیماری میں نے تمہیں تحفے میں دی ہے۔ جس طرح تم نے مجھے ذلیل کیا ہے، اس طرح تم بھی ذلیل ہو کر مرو گے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں گھر آ گیا، لیکن میری طبیعت دن بدن خراب ہونے لگی۔ اب میں بستر مرگ پر پڑا ہوں۔ رب جانتا ہے اس لڑکی کا کیا بنا، زندہ ہے یا مر گئی، لیکن میں برباد ہو گیا ہوں۔ مجھے تو اب موت بھی نہیں آتی۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، گھنٹی کے نشان پر کلک کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کے پاس بآسانی پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ کمنٹ ایکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔